السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست حسن امان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں اپنے آبائی گاؤں کہہ لیں، اپنا آبائی شہر کہہ لیں، نوشہرہ وادی سون ضلع خوشاب میں، اور اس ٹائم میں اپنے گھر کی چھت پہ موجود ہوں۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے بچپن جہاں پہ آپ کا گزرا ہوتا ہے وہاں پہ جب آپ آتے ہیں، آپ کو بہت سی جو آپ کا بچپن ہے نا وہ آپ کو یاد آتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر کراچی میں رہا ہوں تو اکثر لوگوں سے واسطہ وہاں پڑتا تھا جو بتاتے تھے کہ یار ہم انڈیا کے فلاں شہر فلاں گاؤں سے ہیں، لیکن اب مجبوری کی حالت میں وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ جب دل چاہا، جب جی چاہا، ہم اپنے گاؤں آ جاتے ہیں، اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پردیس آپ چلے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے مجبوریاں ہیں، وہ انسان کے آڑے ہاتھوں آ جاتی ہیں، آپ کو اس جگہ پہ نہیں آنے کا اتفاق ہو پاتا۔ تو بہرحال جی، میں اس ٹائم ادھر موجود ہوں، اور ایک وقت تھا جب ہم آتے تھے یہاں پہ تو ہمارا بھی استقبال ہوتا تھا، ہمارے چاہنے والے تھے، لیکن آج وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، دنیا تبدیل ہو گئی، وقت تبدیل ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ ٹر گئے یار محبتاں والے، نال لے گئے ہاسے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ جب محبت کرنے والے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لے جاتے ہیں، تو اس جملے کو سمجھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے نا آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ تو ہم صرف یہاں آتے ہیں، اپنی ان بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، الدو کہ ہمارا یہاں پہ جو بڑے ہیں وہ سب اب کوئی نہیں ہے، یعنی کہ پہلے ہمارے دادی دادا ہوتے تھے، یہاں والد صاحب ہوتے تھے، لیکن اب کوئی نہیں ہے، اور لیکن ہم ان کی یادوں کو تازہ کرنے ضرور آتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا یادیں جو ہے نا یہ ان کو تازہ کرنا چاہیے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں بہت سارے ترقی ہو جاتی ہے، بہت سا پیسہ مال و دولت آ جاتا ہے، لیکن آپ کو اپنا بچپنا نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کی جو بیس ہے نا اس بیس کو نہیں بھولنا چاہیے، آپ کی بنیاد جو ہے وہ بنیاد آپ کو نہیں بھولنی چاہیے۔ تو کیونکہ وہ درخت چاہے جتنا بھی تناور کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کی بنیاد کمزور ہے، اس کی جو جڑیں کمزور ہیں، تو وہ درخت کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کریں، اپنی بنیاد جو ہے نا اس کو کبھی نہ بھولیں۔ تو بہرحال جی، میں ادھر یہ وادی سون ہے، بہت خوبصورت ایریا ہے، آپ پیچھے میرے پہاڑ کے دامن میں ہیں، اور اس طرف آپ دیکھیں تو وہ جو سامنے آپ کو پیک نظر آ رہی ہے وہ سکیسر کی بیس ہے، اور یہ بیسیکلی کوہ نمک کا ایریا ہے۔ کوہ نمک پنجاب میں دو ہی یعنی کہ پہاڑی سلسلے ہیں، کوہ سلیمان ہے جو کہ ڈی جی خان میں، اور ایک یہ کوہ نمک کا ایریا جو کہ جہلم سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یہ آتا ہے، میاں والی کے بارڈر تک جاتا ہے۔ اگر آپ نے موٹر وے پہ سفر کیا ہے تو رستے میں آپ کو کلر کہار جو سالٹ رینج ہے وہ یہی ہے، بیسیکلی کوہ نمک ہی ہے جو کہ آگے چل کر آتا ہے۔ وہاں پہ اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 700-800 میٹر ہے، اور یہ جو سکیسر ہے یہاں پہ تقریباً اس کی 1500 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ سردیوں میں سنو فال بھی ہوتی ہے، اور پاکستان کا جو سب سے ہائیسٹ ایئر فورس کا بیس ہے وہ یہاں پر ہے، اور اس کی بھی تاریخ ہے، یعنی کہ اس کا یہاں پہ راڈار ہے جو کہ انڈین کے بارڈر تک اس کی فریکوینسی ہے، اور یہاں پہ ایون کہ اٹیک بھی ہوا تھا 1965 کی جنگ میں، اور یہاں پہ ایم عالم نے جہاز بھی ایک مار گرایا تھا۔ تو مطلب ایک تاریخی بیس ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اس بیس کی، ایئر فورس کے بیس کی۔ تو یہ جی ہمارا آبائی علاقہ ہے، آبائی گاؤں ہے، یہاں پہ اس ٹائم میں موجود ہوں، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔